اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اپنی دعاؤں میں قبولیت دیکھنی ہے، اپنے گھروں میں برکت دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو۔ گناہ انسان کے دل کو میلا کر دیتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا تو اس کا دل گناہوں کی میل سے بھر جاتا ہے۔ دل کے اوپر گناہوں کی میل چڑھ جاتی ہے، پھر اس پہ اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ اپنے دل کے اوپر سے میل کو اتارو۔ دل کی میل کیسے اترتی ہے؟ استغفار سے۔ گناہوں کی نحوست سے ڈرو۔ گناہ ایک زہر ہے۔ جب کوئی زہریلی چیز کاٹ لے، کسی سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، تو انسان ایک دم علاج کے لیے بھاگتا ہے۔ زہر کو نکالا جاتا ہے یا ایسی دوا دی جاتی ہے کہ زہر پھیل نہ سکے، لیکن انسان لگاتار گناہ کرتا ہے اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ گناہ بھی ایک زہر ہے اور یہ میرے دل کو خراب کر رہا ہے۔ مومن کی تو نشانی یہ ہے کہ پہلے تو وہ گناہ کرتا ہی نہیں، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر گناہ کر لے یا انجانے سے ہو جائے، وہ ایک دم توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے پکارتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ اگر سکون والی زندگی چاہتے ہو، گھروں میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ کہ اس کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاؤ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب گھر میں کوئی بچہ بات نہیں مانتا تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، لیکن وہی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ سوچو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اگر اس نے غصے میں ہمیں کبھی پکڑ لیا، کبھی اس کے عذاب نے ہمیں پکڑ لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ بچہ اگر بات نہ مانے تو ماں باپ دھمکی دیتے ہیں کہ تجھے یہ چیز لے کر نہیں دیں گے، آج کے بعد تمہاری یہ چیز بند۔ لیکن ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا کبھی اس نے رزق بند کیا ہے؟ کیا اپنی نعمتوں کے دروازے بند کیے ہیں؟ کیوں ہم باز نہیں آتے؟ اس نے تو توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اے میرے بندو، تم خطا کار ہو، تم سے بھول ہو جاتی ہے، تم سے گناہ ہو جاتا ہے، اے میرے بندو، لیکن ایک دم توبہ کر لیا کرو۔ توبہ میں دیر مت کرو۔ گناہ ہوا، اللہ سے معافی مانگ لو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک گناہگار کی توبہ پہ اللہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی جنگل میں جا رہا ہو اور اچانک اس کی سواری گم جائے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، اسے دور دور تک کوئی مدد نظر نہیں آتی، وہ اکیلا ہے، بے بس ہے، پھر اچانک اسے اس کی سواری مل جاتی ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ سواری ملنے پر اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ ایک گناہگار بندے کی توبہ پہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کسی بھی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، چاہے وہ چھوٹا سا گناہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ذرے ذرے سے پہاڑ بنتا ہے۔ تم گناہ کرتے رہو گے، تمہارا دل اتنا میلا ہو جائے گا کہ پھر اس پر نیکی کا اثر نہیں ہوگا۔ کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ استغفار پہ اللہ نے تم سے بہت سارے وعدے کیے ہیں۔ اگر تم توبہ و استغفار کرو گے، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تمہارے دکھوں کو دور کرے گا، تمہاری پریشانیوں کو ختم فرمائے گا، تمہاری زندگی کو آسان کر دے گا۔ اپنے دلوں پر لگے ہوئے تالے کھولو۔ تمہارے دلوں کی چابی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت۔ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو، اللہ کے نام کو اپنے دل میں بسا لو۔ اللہ کا ذکر ہی تمہارے کام آئے گا، اللہ کی محبت ہی تمہارے کام آئے گی۔ اس دن کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، نہ تمہارے بیوی بچے، نہ تمہارے یار دوست، نہ تمہارے گھر والے۔ تم اکیلے ہو جاؤ گے۔ جب اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو اسے کیا جواب دو گے؟ آج موقع ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔
آج تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بناؤ، اس کو ضائع مت کرو۔ گناہوں کی لذت وقتی ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔